والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیائی امت کے جان نثاروں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھی درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھیے درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے مسلمان بھائیوں، آپ تمامی حضرات کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے صفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کی 22، 23، 24، 25 تین تاریخوں میں سید سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کا عرس مبارک ہوتا ہے، اور تاریخ کے حساب سے جو دن پڑے گا بدھ، جمعرات اور جمعہ، 3 دن پڑیں گے۔ تیسرے دن جمعے کو سید سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کا کل شریف ہوگا۔ جمعرات کو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کل شریف ہوگا، اور جمعرات کو جس دن کل شریف کی شروعات ہوتی عرس شریف ہوتا ہے، اس دن حضور ریحان ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مقدس ہوگا۔ آپ تمامی حضرات سے پرخلوص گزارش و اپیل ہے کہ آپ حضرات بریلی شریف کو جانے کی کوشش کریں، عرس اعلیٰ حضرت میں شرکت کریں، اور مزارات پہ حاضری دے کر کے فیض و برکات حاصل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ بنورا سے بس جائے گی، جس حضرات کو جانا ہو وہ ان سے رابطہ کر لیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کی تعریف کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آپ نے وہ سب کچھ ہم اور آپ کو دیا جس کے ہم اور آپ حقدار تھے، وہ یہ کہ ہم اور آپ کو سنیت کی پہچان دلائی، ہم اور آپ کو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیوا بنایا، ہم اور آپ کو شریعت مصطفیٰ پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کا طریقہ بتایا۔ تو لہٰذا گزارش ہے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں جانے کی کوشش کریں۔ آئیے دوستو، میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والتین والزیتون، والتین والزیتون، اور انجیر کی قسم، اور انجیر کی قسم اور زیتون، وطور سینین، اور طور سینہ، وہذا البلد الامین، اور اس امان والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا،
ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہر چیز اسی حالت پر پھیر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے انہیں ڈھیروں ثواب ہے، انہیں بے حد ثواب ہے۔ اور پھر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین۔ تو اب تمہیں کس چیز نے غافل رکھا، اب تمہیں کس چیز نے روکے رکھا، کس کے لیے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا تمہارے لیے اللہ رب العزت، یعنی کیا اللہ رب العزت تمام حاکموں سے بہتر حاکم نہیں؟ کیا اللہ رب العزت تمام حاکموں سے بہتر حاکم نہیں؟ دوستو، اس آیت مقدسہ میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور جس کا مفہوم میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، صحیح طریقے سے تو کوئی مفتی ہی علامہ ہی سمجھا سکتا ہے، بہرحال جو بھی علم میں ہے وہ آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رب کائنات پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون، اور انجیر کی قسم اور زیتون۔ یہ انجیر جو ہوتا ہے تو ایک ایسا پھل ہے جو بغیر چھکل کے ہوا کرتا ہے، جس کے اوپر چھکل نہیں ہوا کرتا اور کھانے میں بہت ہی بہترین ہوتا ہے۔ اور اس کا ذائقہ، آپ اپنے علاقے میں آپ نے ایک پھل کھایا ہوگا جس کو گولر کہتے ہیں، پکے گولر جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ملتا جلتا ہے، اور یہ جسم کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ انسانوں کے جسموں میں جس کے گیس وغیرہ بن رہی ہو، بدہضمی ہو، وہ اس پھل کو استعمال کرے، انشاءاللہ رب العزت اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور جو زیتون ہے، زیتون ایک ایسا درخت ہے جس کو اللہ رب العزت نے خشک پہاڑوں پہ پیدا فرمایا ہے، اور یہ سالوں برسوں تک ایسے ہی رہتا ہے۔ اور اس کی خوبی یہ ہوا کرتی ہے کہ زیتون کا جو تیل نکلتا ہے، اس کا تیل جلانے کے بھی قابل ہوتا ہے اور کھانے کے بھی قابل ہوتا ہے۔ سالن میں لوگ بھی اس کو کھایا کرتے ہیں، اور جلنے کے لیے بھی جو ہے وہ قابل ہوا کرتا ہے، اس میں چکناہٹ نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ درخت ہے، اللہ رب العزت نے ان میں اپنی نشانیوں کو چھوڑا ہے۔ ضرورت ہے ہم اور آپ کو ان کے جو نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں اس کو پہچاننے کی۔ اور پھر رب فرماتا ہے وطور سینین، اور طور سینا اس جگہ کو کہتے ہیں، طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پروردگار عالم نے ہم کلامی فرمائی تھی، اس کو طور کہتے ہیں۔ اور سینا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ طور پہاڑ موجود ہے۔ طور پہاڑ جس جگہ پر ہے اس کو طور سینا کہتے ہیں۔ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امان والے شہر کی قسم، امان والا شہر یعنی مکۃ المکرمہ کی فضیلت پروردگار عالم نے اس آیت مقدسہ میں نازل فرمائی۔ اور یہ سورت جو ہے پوری سورت مکیہ ہے، مکہ شریف میں پوری سورت نازل ہوئی۔ پھر رب ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ اور حق بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اچھی سے اچھی صورت پر بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدمیوں کو، انسانوں کو اچھی شکل و صورت پر بنایا، اور پھر اللہ رب العزت کی وہ عبادت نہ کرے، اللہ رب العزت کے سامنے سروں کو نہ جھکائے، اللہ رب العزت کی بندگی نہ کرے، اپنے بندے ہونے کا ثبوت نہ دے، تو اس سے بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ اور اب اسی کو ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اسی کو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ہر چیز کو، یعنی ہر وہ شے
اسی سے کی طرف پھیر دیا، یعنی کہ وہ جس کے لائق تھا اسی کی طرف پھر گیا۔ جو کفر کے لائق تھا وہ کفر کی طرف گیا، جو خداؤں کے سامنے غیر خداؤں کے سامنے سر جھکانے کے قابل تھا وہ اسی کی طرف پھر گیا، وہ اسی کی طرف پلٹ گیا، وہ اسی کی طرف چلا گیا۔ اور بدلہ کیا آخرت میں ہوگا؟ رب کائنات اسی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، جس کی تفسیر علماء حضرات بیان فرماتے ہیں کہ جو دوزخ ہوگی تو دوزخ میں جو سب سے نیچے کا مکان ہوگا، جو سب سے نیچے گڑھا ہوگا، اس میں ان کافروں کو رکھا جائے گا، اس میں ان بدعقیدوں کو رکھا جائے گا، اور اتنا خطرناک وہ ہوگا کہ اس کی جو بدبو ہوگی اس سے جہنم کی دوسری جو وادیاں ہیں یہ ساری وادیاں پناہ مانگیں گی۔ یہ ان کے لیے ہے۔ پھر رب فرماتا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر ہاں وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے اور اچھے کام کیے۔ رب فرماتا ہے ہاں وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے پھر بعد میں رب فرماتا اچھے کام کیے، اچھے اعمال کیے، ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے بہتری ہے۔ اور پھر رب ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں کو چھوڑ کر کے کافروں کی طرف مخاطب ہو کر کے رب ارشاد فرماتا ہے اب تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ ساری نشانیاں تیرے سامنے ہیں، اب تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ کیا اللہ رب العزت جتنے حاکم اس دنیا کے اوپر پائے جاتے ہیں سارے حاکموں سے بڑھ کر کے رب کائنات حاکم نہیں ہے؟ کیا پروردگار عالم سارے حاکموں سے بہتر، سب سے حاکم بہتر نہیں ہے؟ اور یہ مسلمان کا عقیدہ یہی ہوا کرتا ہے بے شک سارے حاکموں سے سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ، سب سے بلند مرتبہ حاکموں میں اگر کوئی ہے تو سب سے بڑا حاکم ہمارا پروردگار عالم ہے، ہمارا اللہ ہمارا حاکم ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ جسے چاہے پردانی عطا کر دے، جسے چاہے چیئرمین بنا دے، جسے چاہے کچھ بھی عطا کر دے، امیر بنا دے، غریب بنا دے، یہ تو رب کی مرضی پر ہوا کرتی ہے، اور وہ سب سے حاکم ہے، وہ بادشاہ ہے۔ باقی اس دنیا کے اندر جتنے پائے جاتے ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ راجہ اور بادشاہ میں بھی فرق ہوا کرتا ہے۔ راجہ اور بادشاہ ایک نہیں ہوا کرتے بلکہ دو ہوا کرتے ہیں۔ راجہ تو اس کو بولتے ہیں جس کو بادشاہ نے علاقہ دے دیا ہو کہ اس جگہ کی راجدھانی تمہارے حوالے، تم جا کر کے وہاں کرو، وہاں کے اوپر تم جا کر کے وہاں کے اوپر اپنے جو آپ سے ہو سکے وہاں کی دیکھ بھالی کرو۔ پھر جب بادشاہ چاہے تو راجہ کو تبدیل کر کے دوسرا راجہ وہاں کے اوپر مقرر کر دے، لیکن بادشاہ جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن ہمارا اللہ سارے بادشاہوں سے بڑھ کر کے سب سے بڑا بادشاہ ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی بادشاہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا، اور جو عقیدہ یہ رکھ لے وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکاؤں میں سب کچھ فرما دیا ہے کہ انسانوں کو کس طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے، انسانوں کو کس طریقے سے رہنا سہنا چاہیے، کس طریقے سے بسنا چاہیے۔ لیکن آج